وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ کہف درس نمبر 13-11 آیت نمبر 32 سے 44 حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم سب شرک خفی میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. دونوں باغ کثرت سے پھل لاتے اور اس کی پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی، اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی تو ایک دن جب کہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہیں پورا مرد بنایا. لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا.
مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا ہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا۔ اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا، اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتے ہو۔ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا۔ تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے۔ أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا اس کی نہر کا پانی گہرا ہو جائے تو پھر تم اسے نہ لا سکو۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔ اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا، تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا۔ اس وقت خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب خدائے برحق کی ہے، اسی کا صلہ بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے۔ سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 32 باغ والے کا واقعہ ہے۔ دو آدمی، ایک مشرک اور ایک موحد۔ تو مشرک انسان کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور دیکھیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ آخر میں وہ قائل ہو گیا اللہ تعالیٰ کی توحید کا، لیکن پھر اس کی مدد نہیں کی گئی۔ وہ ماکان، نہ کسی نے مدد کی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، سارا اختیار تو اللہ کا ہے، سچے اللہ کا ہے۔ تو یہ جو 12 آیات ہیں، اس میں جو مشرک ہے اس کو جب وقت گزر جاتا ہے اور تب اس کو خیال آتا ہے، اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہم موت، اکثر تو موت کے وقت تک ہم دنیا کی حقیقت تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہوتے، دنیا کو اللہ کے لیے گزارنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، اور ساری زندگی جو ہے وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ رب کی نعمتوں کو ہم اپنا استحقاق سمجھتے ہیں، ہم اپنا استحقاق سمجھتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے اور یہ میرا حق ہے۔ تو دیکھیں، یہ مثال میں آپ کو بار بار بیان کر رہا ہوں، اس میں دو نظریات کی بات ہو رہی ہے۔ اصل مثال دو آدمیوں کی ہے، لیکن دونوں مختلف نظریات کے مالک ہیں۔ ایک جو باغ والا ہے وہ اللہ کی توحید کا قائل نہیں ہے، اللہ کا قائل ہے،
لیکن اللہ کی توحید کا قائل نہیں ہے کہ یہ سب کچھ امتحان ہے، اللہ کا ہے، میں بھی اللہ کا ہوں، میں نے واپس جانا ہے اللہ کے پاس، اور ایسا ہمارا خیال نہیں ہے۔ اللہ اللہ، دیکھیں یہ جو مثال ہے یہ قرآن کی مثال ہے، اور قرآن کی مثال یا تو آپ پہ فٹ آئے گی یا نہیں آئے گی۔ قرآن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اما لکا و اما علیکا، یا آپ کے یہ حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اور آج کا جو مسلمان ہے یہ تو بالکل کھلے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے بڑی بے شرمی سے، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ترک قرآن کے ہم مجرم ہیں سرکار، ترک قرآن کے ہم مجرم ہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہم سب جب جائیں گے 2021 کے مسلمان، تو ہمارے بارے میں قرآن میں آیت ہے وقال الرسول، ہمیں دیکھ کے اللہ تعالیٰ کے رسول پاک جو ہے اللہ کو فریاد کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ میری کیسی قوم ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کے بغیر مسلمان نہیں ہے، اسلام قرآن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ قرآن کے بغیر ہیں، قرآن سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بالکل سادہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں آپ کا کیا سلوک ہے قرآن پاک کے ساتھ۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ تو نعمت ہے، نعمت خداوندی ہے قرآن پاک۔ اگر اس کو آپ نے بھلا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کو بھلا دیا آپ نے۔ بھلانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے آپ قرآن کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کا مسلمان انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی اس نے قرآن کو بھلا دیا ہے۔ قرآن کو سمجھنا یا قرآن سے ہدایت لینا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں 2021 کا سال چل رہا ہے، تو قومی سطح پہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ نصاب میں ہمارا جو نصاب تعلیم ہے اس میں قرآن کی تعلیم نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بیکار فارمولے الجبرا کے ہمیں رٹائے جاتے تھے، میں خود اس نظام تعلیم سے ہو کے آیا ہوں۔ الجبرا کے فارمولے رٹائے جاتے تھے، یہ یاد کرو اور اس کی بنیاد پہ جو کرو، سارے سوالات ہم قرآن نہیں ہے، ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے۔ یہ تو بالکل سیدھی بات ہے، اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے، آپ اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے۔ میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے۔ جب قرآن نہیں ہے تو صاحب قرآن بھی نہیں ہے، تو نبی اور سنت، یعنی قرآن اور سنت، ان دونوں سے ہم بے بہرہ ہیں۔ آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول کا طریقہ ہی وہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں اور زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن نبی کا طریقہ تو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بالکل کھلی بات ہے۔ آج ہماری قوم کی اکثریت داڑھی منڈوں کی ہے، تو نبی کا طریقہ تو آپ نے فراموش کر دیا۔ پھر ہمارے بعض اسکالرز ایسے ہیں جن کی داڑھی، جو داڑھی کے قائل ہی نہیں ہے، بغیر داڑھی کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں، کہلاتے مذہبی اسکالر ہیں، داڑھی نہیں ہے۔ ایسے پیروں کو میں نے دیکھا ہے۔ چھوٹا تھا، والدہ کے ساتھ گیا تھا کسی پشاور کے کسی گھرانے میں، چھوٹا تھا، تقریباً 7ویں جماعت میں ہوں گا، یعنی 12 سال کا یا 13 سال کا، یا 6ٹھی جماعت میں، یعنی اس طرح نا۔
یعنی کہ وہ کھیلنے کودنے کے ہمارے دن تھے. تو وہاں ہم گئے تو وہاں جو گھر میں زنانے حصے میں ایک پیر صاحب پلنگ پہ لیٹے ہوئے تھے اور گھر کی عورتیں ان کے پاؤں دبا رہی تھیں. میں تو بچہ تھا، مجھے کیا پتا، بس وہ ایک نقشہ میں نے دیکھا اور پھر وہ وہاں اس گھر کے بچوں کے ساتھ ہم گھل مل گئے. یہ میں بچپن کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. ایسے ہی ہے، یہ ہمارے پیروں کا حال ہے. پیروں کا کیا سسٹم ہے؟ گدی نشینی کے سسٹم ہے. پیر صاحب کا جو بیٹا ہوگا وہی گدی نشین ہوگا. اسلام میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یا تو اللہ کی بندگی کی بات ہے اور یا تو آپ نے گدیاں بٹھائی ہوئی ہیں، گدیاں. اور ہمارے آپ حکومت میں دیکھ لیں، گدی نشین جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم ہو جاتے ہیں. نہ داڑھی نہ مونچھ، یا بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی، یہ گدی نشین ہے جی. سالانہ عرس پہ حاضری دیتے ہیں، لوگوں کے سروں پہ، خواتین پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے. بہت بری حالت ہے. مجھے کہنا یوں پڑتا ہے کہ میں اگر آپ کو اس کا احساس نہ دلاؤں، اسی جہالت میں آپ وقت گزارتے رہیں گے اور ہم گزار رہے ہیں اسی جہالت میں. دیکھیں، ہم مومن ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسلام کو سچے دل سے قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، صاحب تقوی بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام کو سچے دل سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارا تو بہت ہی برا حال ہے. یہ تو جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ روایات ہیں، یہ خاندانی روایات ہیں ہماری. بس رمضان آتا ہے، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں اور بھوکے پیاسے آپ رہتے ہیں. آپ کا کوئی دین ایمان تو نہیں ہے. آپ کا روزہ جو ہے وہ تو محض بھوک ہڑتال ہے. اللہ پہ تو آپ کا ایمان نہیں ہے. روزہ تو مومنوں پر فرض ہے. کتب علیکم الصیام، اے مومنوں تم پر روزہ لازم کیا گیا ہے. ہم تو مومن ہی نہیں ہیں، ہم تو مشرک ہیں عملی، ہم تو شرک کے خفی میں مبتلا ہیں. بہت بڑی غلط فہمی ہے، ہمیں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم کسی درجے میں بھی مومن ہیں. کسی درجے میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کسی درجے میں تو ہوں گے. آپ کسی درجے میں بھی نہیں ہیں. میں واضح طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں سوچیں ذرا. کیا اللہ آپ کی منزل ہے؟ کیا آخرت آپ کی ترجیح ہے؟ کیا اللہ کے راستے پر چلنے کا آپ نے عزم کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ ساری باتیں، یہ تو بنیادی باتیں. کیا آپ آخرت کو مانتے ہیں؟ نہیں. کیا اللہ آپ کی منزل ہے؟ نہیں. کیا دنیا آپ کی منزل ہے؟ ہاں. کیا آپ دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ ہاں. کیا آپ نفس و شیطان کے پجاری ہیں؟ ہاں. کیا آپ اللہ کے پجاری ہیں؟ نہیں. کیا آپ اللہ کے سامنے اپنا سر اطاعت جھکانا چاہتے ہیں؟ نہیں. یہ ہمارے جوابات ہیں. چاہے مطلب وہ عملی طور پہ، زبانی طور پہ ہم یہ دینے کے لیے، سننے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں. مجھے پتا ہے بعض لوگوں کو میری باتیں اچھی نہیں لگتی، تو ٹھیک ہے، وہ تو اللہ کی باتیں بھی ہمیں اچھی نہیں لگتی. اور اللہ کی نافرمانی ہمارا شیوہ زندگی بن گیا ہے. اللہ کی نافرمانی ہمارا شیوہ زندگی ہے. ہم اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. یہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حالت میں کہ یہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا. ہم جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، دراصل ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. دیکھیں، توحید کہ اگر آپ قائل ہیں عملی طور پہ تو آپ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ عملی طور پہ شرک خفی میں یا شرک عملی میں مبتلا ہیں تو دراصل آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں.
یہ بات نوٹ کریں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میرا تو خیال نہیں ہے کہ یہ کبھی ختم ہو جائے گی، یہ کھیتی، کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میں نہیں سمجھتا، کہ مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت آئے گی، نہیں، یہی کہنا ہمارا ہے۔ دیکھیں آج کا جو مثال کے طور پہ لے لیں، ایک آدمی ہے، مثال کے لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو، یعنی یہاں مردان میں ہمارے ایک شوگر مل ہے، پریمیئر شوگر مل، اس کا مالک ہر سال، وہ نف سردی تو بیت گئی ہے بلکہ زیادہ بھی ہو گیا، لیکن وہ مسلسل پروڈکشن دے رہی ہے، وہ اس کا مالک اب گزر چکا ہے، اور اس کا جو دوسرا مالک ابھی بن بیٹھا ہے اس کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن میں ویسے ہی آپ کو مثال دے رہا ہوں، ان اشخاص سے میرا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یعنی اتنی بڑی مالک، اور جو اتنے عرصے سے، اب اس کا گمان، اس کے مالک کا گمان یہ ہوگا اور ہونا چاہیے، کیوں کہ ہم سب مشرک ہیں، کہ بھئی بس یہ تو اب چلتی رہے گی، یہ مشینیں، ہم دیکھیں مشینوں میں ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے، اور رینیویشن، ہر سال رینیویشن ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے، میرے والد بھی شوگر مل میں، اسی شوگر مل میں ملازم تھے، تو مطلب ہر سیزن، آف سیزن ہوتا ہے، مشینیں ساری کھول دی جاتی ہیں، ریپیئر ہوتی ہے، بس جب سیزن دوبارہ آتا ہے تو پھر تگڑی ہو جاتی ہے مشین، گنا چینی بنانے لگتی ہے۔ ما اظن ان تبید هذه ابدا۔ اب ہر شخص، ہم میں سے ہر شخص زندگی کی جس مرحلے میں بھی ہے، اور جو خوشحال ہے، دکان چل رہی ہے، کارخانہ چل رہا ہے، ڈاکٹر کی دیہڑی لگ رہی ہے، اسپتال میں بھی اور کلینک میں بھی، ما اظن ان تبید هذه ابدا۔ اب عام طور پہ تو ہم سب غافل ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ رہے گا اسی طرح۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، بالکل ہماری حالت ہے، قیامت کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، ہاں اگر کبھی آئی بھی تو ہم تو امت مسلمہ میں ہیں، حضور کے امتی ہیں، سچے عاشق رسول ہیں، ہمارے لیے تو جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، اللہ ہماری بخشش کر دے گا، پیغمبر ہماری شفاعت کریں گے، کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم تو سیدھے جنتی ہیں۔ یہ میں سنتا ہوں اپنے کانوں سے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ہم لوگ ایسا کہتے ہیں، ایسا مانتے ہیں، ایسا ماننا ہے، بہرحال یہ غلط ہے، عقیدہ غلط ہے، ہم نہ مومن ہیں، نہ ہونا چاہتے، نہ بننا چاہتے، بات ختم ہوگی۔ اچھا، پھر قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ، پھر جو مومن تھا اس نے اس کو کہا کہ دیکھو تم تو اللہ کو بلا بیٹھے ہو، اپنی حقیقت کو تو دیکھو، اس نے تمہیں بنایا کس نے ہے، کس چیز سے بنایا ہے، تمہارے ظاہر کو مٹی سے بنایا ہے، پھر تم ایک نطفہ تھے محض، ثم سواک رجلا، پھر اس نے تمہیں ایک پورا آدمی بنا کے کھڑا کیا، لیکن هو اللہ ربی، اب اپنے بارے میں وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم جس خیال میں ہو میں تو ایسا نہیں، میرے پاس ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن رب تو ہے، اللہ میرا رب ہے، وہ اللہ ربی، اللہ میرا پروردگار ہے، مجھے پال رہا ہے، اس کی ذات اور صفات میں میں کسی کو شریک نہیں، وہ میرا معبود بھی ہے، مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، یہ سارے مطلب اس کے معنی میں آتے ہیں، اور میں نے تو اسی کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، تمام نعمتیں میرے پاس جو بھی ہیں، صحت ہے، میرا وجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ظاہر ہے وہ ہم میں سے ہر شخص جو بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، غریب بھی ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں تو پھر بھی ہیں۔ کیا آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، ہاتھ پاؤں سالم نہیں ہیں؟ کیا یہ غریب لوگ شادی نہیں کرتے؟ کیا ان کی اولاد نہیں ہوتی؟ کیا کچھ پیسے
گزارے لائق نہیں ہوتے ہیں۔ ولا اشرک بربی احدا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اگر تم چاہتے، اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، تم کہتے ماشاء اللہ، سب کچھ تو اللہ کا ہے، لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ تو کسی میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے، اللہ ہی نے دیا ہوا ہے، تمہیں ایسا کہنا چاہیے تھا۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے، ان ترنے، اگر تم یہ دیکھ رہے ہو مجھے، انا اقل منک مالم و ولدا، کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کمتر ہوں، تو کوئی بات نہیں، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے۔ یہ میں ذرا تفصیلی طور پہ گفتگو کروں، دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ تجھے دیا ہوا ہے، تیری آزمائش اس میں ہے، اور میری آزمائش مجھے نہیں دیا، میری آزمائش اس میں ہے۔ لیکن اگر میں نے یہ امتحان پاس کر لیا دنیا کا، تو مجھے پورا گمان ہے عسیٰ ربی ان یؤتینی خیر من جنتک، میں تو پھر جب اللہ کے پاس جاؤں گا تو وہ تو جنت میرے انتظار میں ہے۔ یہ دیکھیں، ایمان بین الخوف والرجا، آپ کو اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے، اور جب تک دیکھیں موت آپ کی ایمان پہ نہیں آتی، آپ کو خوف لاحق ہونا چاہیے، خوف، کیونکہ جتنا بھی انسان صاحب تقوی بن جائے، اس سے غلطی ممکن ہے، اور قرآن میں ہے یہ واقعہ، تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے۔ تو فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور یعنی میری تو پوری امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے اچھا دے گا، وہ باغ جو اس کے پاس ہے وہ مجھے دے گا، وہ اس نے مجھے قرآن میں وعدہ کیا ہے۔ جہاں تک تمہارے باغ کا تعلق ہے، تو ہو سکتا ہے اس پہ ایک آسمانی آفت آ جائے اور پھر کچھ بھی نہ ہو، باغ ختم ہو جائے، تم نے جو خواری ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ایسا ہوتا ہے اکثر۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عنایت کیے تھے، اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے، اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا، دونوں باغ کثرت سے پھل لاتے اور اس کی پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی، اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی۔ وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی، تو ایک دن جب کہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں، اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو۔ وما
أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں پورا مرد بنایا. لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا ہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتے ہو. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے. او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. یا اس کی نہر کا پانی گہرا ہو جائے تو پھر تم اسے نہ لا سکو. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهو مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا. اس وقت خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هو خیر ثوابا وخیر عقبا. یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب خدائے برحق کی ہے، اسی کا صلہ بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.